السلام علیکم۔ آج کی کہانی عجیب سی خاموشی۔ دوپہر کی دھوپ آنگن میں ٹھہری ہوئی، گھر کے اندر عجیب سی خاموشی پھیلی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو اور دیواریں کسی راز کو تھامے بیٹھی تھیں۔ یہ وہ دن تھا جب سب بدلنا تھا اور کسی کو بھی خبر نہ تھی کہ ایک سایہ زندگی میں گرنے والا تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی ایک عورت، سلمیٰ، جس کی آنکھوں میں اداسی بسی تھی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں گہری تھیں۔ وہ بظاہر سب کچھ بدلنے بیٹھی تھی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، کافی جیسے کوئی چراغ آہستہ بجھ رہا ہو۔ اس کا شوہر وقار، ایک سنجیدہ شخص جو زیادہ تر کام میں مصروف تھا، گھر کے طرز کے لیے صرف آرام کی جگہ جہاں وہ آتا اور خاموشی اوڑھ لیتا۔ سلمیٰ کی باتوں کو وہ کم ہی سنتا یا شاید سننا ہی نہیں چاہتا تھا کبھی، کیونکہ کچھ سچ سننا مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ ایک خاموش فاصلہ تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، باتیں کم ہوئیں اور نظریں بھی بچنے لگیں۔ گھر ایک چھت تھا مگر دل الگ، اور اس فاصلے میں ایک خلا پیدا ہوا جس نے آہستہ آہستہ جگہ بنا لی، جیسے رات دن کو نکلنے لگتی تھی۔ اس دوران ایک نیا شخص آیا، وقار کا دوست عامر، جو ہنسمکھ اور باتونی سا تھا۔ اس کی موجودگی میں فضا بدل جاتی تھی اور گھر میں کچھ زندگی سی لوٹ آئی تھی، جیسے کسی بند کمرے میں ہوا آئی۔ عامر اکثر گھر آنے لگا تھا، پھر وقار بھی اسے خوشی سے بلاتا تھا، کیونکہ وہ اسے پرانا ساتھی سمجھتا تھا اور اس کی باتوں میں سکون پاتا تھا۔ مگر سلمیٰ کے لیے کچھ اور تھا، ایک انجانا سا احساس جاگ اٹھا تھا، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہ پائے۔ وہ عامر کی باتوں پر مسکرا دیتی تھی جو مدت سے اس کی لبوں پر نہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں چمک سی آتی تھی جو برسوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ یہ سب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، بغیر کسی شور اور اعلان کے، جیسے سایہ آہستہ زمین پر پھیلتا ہے۔ ایک شام جب آسمان مدھم ہوا اور سورج ڈھلنے کو تھا، قریبی سلمیٰ اکیلی بیٹھی سو رہی تھی اپنے دل کے الجھے ہوئے سوالات کے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور عامر سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وقار اس دن دیر سے آنے والا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ عامر نے معمول کی باتیں کی مگر فضا میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ سلمیٰ نے نظریں جھکا لی فوراً، مگر دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ جب کوئی بند دروازہ کھلنے کو ہو، وہ لمحہ بڑا نازک اور بھاری تھا، جیسے وقت رک کر دیکھ رہا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے پر عامر نے ایک قدم قریب رکھا اور سلمیٰ نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر قدم جیسے زمین پر جڑ گئے اور سوچے کی دھن میں گم ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب گرہن لگا، نہ صرف سورج پر بلکہ دونوں دلوں پہ۔ روشنی مدھم پڑنے لگی اچانک، اور سچ کہیں پیچھے رہ گیا۔ احساسات نے عقل کو ڈھانپ لیا اور غلطی نے جنم لے لیا، جو بعد میں سایہ بننے والی تھی۔ وقت گزرا، سب معمول پہ آیا، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ سلمیٰ آئینے میں خود کو دیکھتی مگر پہچان نہ پاتی اپنی صورت۔ وقار ایسے ہی تھا جیسے پہلے، بے خبر، اسے سب سے جو گزر چکا، اور یہی بے خبری سب سے بھاری تھی۔ عامر نے آنا کم کر دیا آہستہ آہستہ، جیسے وہ بھی اس بوجھ کو سمجھنے لگا تھا، اور فاصلے بڑھنے لگے خاموشی سے، مگر جو ہو چکا تھا وہ مٹ نہیں سکا تھا۔ سلمیٰ کے دل پر ایک داغ سا لگا تھا جو ہر لمحے اسے یاد دلاتا تھا کہ ایک لمحہ زندگی بدل گیا۔ کچھ مہینے بعد ایک تبدیلی آئی۔ سلمیٰ نے خود میں ایک راز محسوس کیا جس نے اسے بھی خاموش کر دیا۔ وہ دن بھی سوچوں میں گم رہی اور رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اب معاملہ سے احساس نہ تھا بلکہ حقیقت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وقار نے بھی تبدیلی محسوس کی مگر اسے سمجھ نہ پایا۔ اس نے چند سوالات کیے ہلکے سے، مگر جواب میں تسلی نہ دے سکا۔ گھر میں فضا اور بھی بوجھل ہو گئی، جیسے کوئی طوفان آنے والا، مگر ابھی سب کچھ دبایا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن سچ سامنے آ گیا، ایک ایسے انداز میں جس کی توقع نہیں تھی۔ وقار کے چہرے پر حیرت جم گئی، آنکھوں میں سوالات بکھر گئے۔ سلمیٰ نے نظریں جھکا لی فوراً، کیونکہ جواب دینا ممکن نہ تھا، اور خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ گھر کی دیواریں بھی کانپتی محسوس ہوئی۔ وقار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اعتماد بکھر گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکا، الفاظ بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے اور صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ سلمیٰ نے پہلی بار سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی شاید، مگر سچ اتنا بھاری تھا کہ لفظ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اور سب کچھ آنسو میں بہہ گیا، جیسے دل بولنے لگا ہو۔ یہ گرہن اب مکمل ہو چکا تھا، روشنی کہیں دور جا چکی تھی، اور جو باقی تھا وہ صرف سایہ تھا جو ہر چیز پر پھیلا ہوا تھا۔ وقار نے آہستہ سے رخ موڑ لیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جیسے وہ سب چھوڑ کر جا رہا ہو۔ اس کے بعد زندگی بدل چکی تھی مکمل۔ گھر وہی تھا مگر احساس بدل گئے تھے، باتیں کم اور فاصلے زیادہ ہو گئے تھے، ہر شخص اپنے خیال میں بند ہو گیا۔ سلمیٰ نے خود کو مزید سمیٹ لیا اور وقت کے ساتھ جینا سیکھ لیا، مگر اندر کا خلا کبھی نہ بھرا۔
یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جہاں ایک لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے، جہاں گرن صرف آسمان پر نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی لگتا ہے، چھوڑ جاتا ہے ایک لمبا سایہ، مگر شاید ہر گرن ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی روشنی لوٹ آتی ہے، اور اگر انسان خود کو پہچان لے اور سچ کا سامنا کرنے کی ہمت کرے، ورنہ سائے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور زندگی کو دھندلا کرتے رہتے ہیں جب تک دل خود کو آزاد نہ کرے۔